بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ان دو لفظوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان اور اذا، اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. دونوں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ان جو ہے، ان یہ حرف شرط ہے اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب کسی معاملے کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، یا مشکوک ہو، یا ہونے کا رجحان کم ہو، یعنی کسی غیر یقینی چیز کا یا کسی چیز کے ہونے کے کم احتمال یا صرف مفروضے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا یہ کہنا غلط ہے کہ ان غربت الشمس افطر الصائم، کیونکہ سورج کے غروب ہونا یقینی ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے اذا. یہ اسم شرط ہے اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب معاملہ یقینی ہو یا ہونے کا رجحان زیادہ ہو. اور سورج کے غروب والی مثال میں صحیح جملہ ہے اذا غربت الشمس افطر الصائم. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ. رات کا آنا اور دن کا جانا یہ دونوں یقینی ہیں، اور سورج کا غروب ہونا بھی یقینی ہے. تو جب یہ سارے معاملات یقینی ہیں تو اس لیے یہاں پر اذا کا لفظ ہے، ان نہیں ہے. اگر ان ہوتا تو یہ سب غلط ہوتا. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قاعدے کو کیسے مد نظر رکھا گیا ہے. ان کی حرف کی بعض مثالیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى آخر الآیہ. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9. جب مومنوں کا آپس میں قتال اور جنگ کرنا بعید ہے، صرف اس کا احتمال تھا یا اندیشہ تھا، تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. ان ہے، اذا نہیں ہے، کیونکہ اذا یقینی چیز ہے اور یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ان جو ہے جس میں صرف احتمال ہو یا غیر یقینی بات ہو، اس لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری مثال دیکھیں وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا إلى آخر الآیہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 143. اس میں جو شاہد ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، نہ تو پہاڑ نے قرار پانا تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے. اس لیے یہاں پر ان کا حرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بیان فرمایا ہے. تیسری مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص آیت نمبر 71 71 میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. سبحان اللہ. رات کے ہمیشہ ہونے کا صرف احتمال یا مفروضہ ہے، یقین نہیں ہے. جب یہ یقینی بات نہیں تھی تو یہاں پر بھی ان کے حرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے. اب آتے ہیں اذا کے لفظ کی چند مثالیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. سورۃ اللیل میں رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی یہ دونوں یقینی ہیں، اس لیے واللیل کے ساتھ اذا یغشی اور النہار کے لیے اذا تجلی بیان فرمایا ہے. اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. ہلاکت کا ہونا اور مال کا اس وقت کام نہ آنا یہ دونوں یقینی باتیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، سورۃ التکویر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ سب یقینی ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اچھا سورۃ الانفطار میں دیکھیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سورۃ الانفطار کی پہلی 5 آیتیں یہ سب بھی یقینی ہیں. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کے تعلق سے یقینی خبر ہے اور اذا کا لفظ بیان ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں یا قیامت کے دن کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اذا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں. کمال ہے جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ایک ہی آیت میں بیان ہوتے ہیں. چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں. ارشاد باری تعالیٰ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. سورۃ البقرہ نمبر 180. جب موت کا آنا یقینی ہے تو فرمایا اذا حضر احدکم الموت. اس مقام پر ان کا لفظ غلط ہے کیونکہ موت یقینی ہے. اچھا، اور جب وصیت کے چھوڑنے کا ذکر کیا تو فرمایا ان ترک خیرا الوصیۃ، کیونکہ وصیت کا چھوڑنا نہ یقینی ہے اور نہ ہی اس کا زیادہ رجحان ہے. سبحان اللہ. دوسری مثال دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ إلى آخر الآیہ سورۃ النساء نمبر 25 میں. جب نکاح کا ذکر کیا تو فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب فحاشی کا ذکر کیا تو فرمایا فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یعنی نکاح کے بعد فحاشی کا امکان یا تو کم ہے اور یا ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تیسری مثال دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا الى آخر الآیہ سورۃ المائدہ نمبر 6. جب نماز اور وضو کا ذکر کیا تو فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، کیونکہ روزانہ ہم وضو کم سے کم صرف فرض نمازوں کے لیے 5 مرتبہ کرتے ہیں، یعنی روزانہ وضو کثرت سے کیا جاتا ہے تو اذا فرمایا. اور جب جنابت بیماری سفر اور تیمم کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سبحان اللہ. کیونکہ روزانہ ان تمام چیزوں کا احتمال کم ہوتا ہے. طہارت کی نسبت جنابت کم ہوتی ہے، تندرستی کی نسبت بیماری کم ہوتی ہے، وضو کی نسبت تیمم کم کیا جاتا ہے. غور کریں کہ اس پاک کتاب میں تھوڑے اور زیادہ کے احتمال کو بھی بہترین طریقے سے مد نظر رکھا گیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلی و اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.